بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے موفیمز اور ٹائپس آف موفیم. آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے کہ موفیم کیا ہوتے ہیں, ان کی ٹائپس کیا ہیں اور ان کی ٹائپس کیٹیگرائز کیسے ہوتی ہیں, یہ ورڈز کیسے بناتے ہیں اور ورڈ فارمیشن میں ان کا کیا رول ہے, کیونکہ یہ سارے ٹاپک ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ میں نے میرے سبسکرائبر کی ریکویسٹ پہ لیا ہے. آلریڈی ان ٹاپک کے اوپر ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے. میرا یوٹیوب پہ چینل ہے جس کا نام ہے BS انگلش لٹریچر نوٹس. اس کے اوپر آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی, فونیٹکس کی, فونولوجی کی, مورفولوجی کی, کیٹاگوریکل. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا تمام سلیبس جو پاکستان اور انڈیا کے اندر فالو کیا جاتا ہے لنگوسٹکس ٹو لٹریچر, وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے اندر جو نوٹس دکھائے جاتے ہیں وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہوا ہوتا ہے نوٹس PDF کا. جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے اور وہاں سے آپ PDF کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف, جس میں ہم نے سب سے پہلے موفیم کی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرنا ہے. میں 3 سے 4 ڈیفینیشن لیتی ہوں کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کو ڈیفینیشن کبھی سمجھ نہیں بھی آتی. پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ ان کو دوسری ڈیفینیشن سمجھ آ جائے. تو پہلی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن بیسیکلی کریکٹرسٹکس بھی بتاتی ہے. کریکٹرسٹکس سے مراد یہ ہے کہ کن چیزوں سے مل کے وہ لفظ بنا ہوتا ہے یا اس کی کیا ذات ہے. اب موفیم کیا ہوتا ہے؟ موفیم بیسیکلی ایک اسمالسٹ یونٹ آف میننگ ان اے لینگویج ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ یہ اسمالسٹ یونٹ یعنی کہ سب سے چھوٹا حصہ, ٹکڑا, جو کہ میننگ فل ہونا چاہیے, لازماً میننگ فل ہونا چاہیے. اگر وہ میننگ فل نہیں بھی ہے تو میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسے یوز ہوتا ہے. موسٹلی وہ میننگ فل ہونا چاہیے لینگویج کے اندر, جو کہ فردر ڈیوائڈ نہ ہو سکتا ہو. اٹ کین ناٹ بی فردر ڈیوائڈیڈ. لیکن اگر وہ فردر ڈیوائڈ ہو بھی تو اس کا میننگ چینج ہو جانا چاہیے یا اس کا میننگ ختم ہو جانا چاہیے. مورفیم جو ہے بیسیکلی اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلڈنگ بلاک آف ورڈ ہے. یعنی کہ جیسے گھر بنانے کے لیے اینٹیں استعمال ہوتی ہیں, بلڈنگ بلاکس ہوتی ہیں وہ, اسی طرح لفظ بنانے کے لیے دنیا میں جتنے بھی لفظ ہیں, جو بھی آپ کی گرامر, آپ کی ووکیبلری کے اندر لفظ موجود ہیں, وہ تمام کے تمام مورفیم کی مدد سے بنائے جاتے ہیں کیونکہ یہ بلڈنگ بلاک ہوتی ہے. پہلی ڈیفینیشن کو ہم نے کر لی ہے. دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ موفیم از دا smallest linguistic unit. Linguistic is the scientific study of a language, اور scientific study of language کے اندر بھی smallest unit جو کہ meaning کو کیری کرتا ہے, یا تو وہ meaning کو کیری کرتا ہے اور یا پھر وہ کوئی نہ کوئی grammatical function کیری کرتا ہوگا لفظوں کے اندر, sentence کے اندر. اگر وہ meaning کو کیری کرتا ہے جیسے مین, بیٹ, ہیٹ, پن, آپ کو پتہ ہے یہ سب کیا ہیں, یہ ہمارے پاس ناؤن بھی ہیں اور ساتھ ہمارے پاس یہ میننگ بھی کنوے کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جیسے کہ AND, اینڈ, یہ ایک کنجیکشن ہے, ان, اور, فیٹ, یہ وہ لفظ ہیں جو کہ گرامیٹیکل ہوتے ہیں, یعنی کہ گرامر سینٹینس کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, گرامیٹیکل فنکشنز رکھتے ہیں. یہ ورڈ بھی موفیم سے مل کے بنے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ موفیمز ہیں. اور یہ اوبیسلی موفیم سے مل کے یہ ورڈ بنے ہیں. تو موفیم کیا ہوا کہ یا تو وہ میننگ رکھتا ہوگا یا پھر وہ گرامیٹیکل فنکشن رکھتا ہوگا جیسے کہ پریپوزیشن یا کنجیکشن کا. تھرڈ ڈیفینیشن میرے پاس جو کہ یہاں پہ سیکنڈ لکھی ہوئی ہے وہ ہے کہ مورفیم جو ہے وہ یونٹ آف لینگویج ہے جو کہ فردر ڈیوائڈیڈ نہیں ہوتا. جیسے کہ MAN, مین, ایک ہمارے پاس مورفیم موجود ہے. اگر ہم مین کے اندر سے M نکال دیں تو وہ کیا ہوگا, وہ اوبیسلی خراب ہو جائے گا, اس کو کوئی میننگ نہیں ہے. تو مین ایک سنگل مورفیم ہے اور اس کے اندر اوبیسلی ایک میننگ ہے جو کہ کنوے ہوتا ہے کسی بھی میل کے لیے یا پرسن کے لیے. اور اگر ہم اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی فونیم یا کوئی نہ کوئی ساؤنڈ نکال دیں تو یہ فردر ڈیوائڈ ہو کے ٹوٹ جاتا ہے, یعنی کہ اس کا کوئی میننگ ہی نہیں بنتا. تو اٹ کین ناٹ بی فردر ڈیوائڈیڈ. اور یا پھر اگر وہ ڈیوائڈ ہو بھی جاتا ہے, فار ایگزامپل مینلینس ہے یا پھر واکڈ ہے, WALKED, اگر WALK ہم نکال دیں اور ہمارے پاس صرف ED بچ جائے تو وہ بھی ایک گرامیٹیکل فنکشن ہے اور وہ کس کو شو کرتا ہے, وہ پاس کو شو کرتا ہے. تو پھر گرامیٹیکل فنکشن بن جائے گا. یا پھر اس کا میننگ چینج ہوگا تو وہ میننگ چینج ہو جائے گا, یا وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا, یا پھر وہ گرامیٹیکل فنکشن بن جائے گا. تیسرا جو ڈیفینیشن میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ مورفیم فنڈامنٹل کمپوننٹ ہے کسی بھی ورڈ کا. فنڈامنٹل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بیسک بلڈنگ بلاک. یہ کوئی بھی ساؤنڈ سے مل کے بنا ہو سکتا ہے, جیسے کہ 3 ساؤنڈ MA اور N کی ساؤنڈ, یعنی کہ ان لیٹرز کو, ان ساؤنڈس کو ملائیں تو ہمارے پاس ساؤنڈ ان کی جو مل کے بنے گی وہ ایک مورفیم کہلا سکتی ہے. اور ان کے اندر اوبیسلی سمبلز موجود ہوتی ہیں کیونکہ ایچ ساؤنڈ از ریپرزینٹیڈ بائی سمبلز.
تو میننگ کنوے کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹلی ان کا کمبینیشن ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ساؤنڈ کا اور سمبلس کا کمبینیشن ہوگا اور وہ میننگ کو کنوے کرے گا تو وہ مورفیم ہے. یا پھر اگر ایک مورفیم دوسرے مورفیم کے ساتھ یعنی کہ ایک سیٹ آف اور یا پھر ایک گروپ آف ساؤنڈ دوسرے گروپ آف ساؤنڈس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور وہ کوئی میننگ بنا دیتا ہے تو وہ مورفیم ہے. جیسے کہ مین لی نیس. اب مین لی اور نیس یہاں پہ 3 مورفیمز ہمارے پاس استعمال ہوئے ہیں, 3 طرح کے مورفیمز استعمال ہوئے ہیں, لیکن جب ان کو کمبائن کریں تو ہمارے پاس ایک ورڈ بن جاتا ہے. اس کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں. یہ کریکٹرسٹکس آپ ڈیفینیشن میں بھی لکھ سکتے ہیں. آپ نے ان میں سے 5 پوائنٹ یاد رکھنے ہیں, 5 لائنیں یاد رکھنی ہیں, ایگزام میں ہے فوراً لکھ دیں اور ایزیلی اپنے آپ کی جو ڈیفینیشن ہے یا پھر جو مارکس ہیں وہ سیکیور کریں. ڈیفینیشن کے ساتھ ایگزامپل آپ نے لازمی دینی ہے. اچھا, پہلا کریکٹرسٹکس ہے کہ اسمالسٹ میننگ فل یونٹ. ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی میننگ فل یونٹ ہوگا, جیسے ساؤنڈز ملتی ہیں PIN کی, PIN کے میں آپ کو لیٹرز اس لیے بتا رہی ہوں, ساؤنڈز اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ میں آپ کو لائیو لیکچر نہیں دے رہی. تو PIN جب ملتے ہیں, ان کی ساؤنڈز جب ملتے ہیں تو ایک مورفیم بناتے ہیں جو کہ پن ہے, وہ ورڈ بھی کہلایا جاتا ہے. اسی طرح BIN مل سکتا ہے, اسی طرح CAP کیپ مل سکتا ہے. تو میننگ فل کمبینیشن آف ساؤنڈز از مورفیم. اب اٹ کی ناٹ بی فردر سب ڈیوائڈیڈ. کچھ مورفیمز جو فری مورفیمز ہوتے ہیں وہ اگر فردر سب ڈیوائڈیڈ ہوتے ہیں تو وہ اپنا میننگ کو لوز کر دیتے ہیں. اچھا, مورفیم 2 طرح کے ہوتے ہیں, فری مورفیم اور باؤنڈ مورفیم. فری مورفیم اکیلے اسٹینڈ کرتے ہیں جیسے کہ مین ہو گیا, کیٹ ہو گیا, بیٹ ہو گیا, اور باؤنڈ مورفیم کے ساتھ لازمی 2 سے 3 مورفیم کے کمبینیشن کو باؤنڈ مورفیم کہتے ہیں. کنٹریبیوٹ ٹو ورڈ فارمیشن. مورفیمز ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دنیا میں ووکیبلری بنانے کے لیے, پارٹس آف اسپیچ بنانے کے لیے, میننگ بنانے کے لیے, یا پھر بڑے بڑے ٹینسز گرامیٹیکل سینٹینس بنانے کے لیے, اوور آل اسپیچ بنانے کے لیے. اس کے علاوہ جب ہم اس کو موڈیفائی کرتے ہیں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ میننگ چینج ہو جائے, اور اگر اس کا میننگ چینج نہیں ہوتا تو گرامیٹیکل کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے جو کہ ٹائپس کے اندر فردر آتی ہے, ہم اس کو پڑھتے ہیں. مورفیم 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک فری مورفیم ہوتا ہے, ایک باؤنڈ مورفیم ہوتا ہے. فری مورفیم وہ تمام اکیلے لفظ ہیں جو کہ ناؤن ہو جاتے ہیں, ورب ہو جاتے ہیں, جو اکیلے استعمال ہوتے ہیں, جیسے کہ بک, رن اینڈ ہیپی. دے کین اسٹینڈ الون اینڈ دے کین اوبیسلی کیری اے اسپیسیفک میننگ. وہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے, وہ ہمارے پاس ورب بھی ہو سکتا ہے. باؤنڈ مورفیم جو ہیں وہ لازماً کسی اور مورفیم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں میننگ کنوے کرنے کے لیے. یہ اکیلے سٹینڈ نہیں کر سکتے, جیسے کہ ان یہاں پہ ایک باؤنڈ مورفیم ہے, ED یہاں پہ ایک باؤنڈ مورفیم ہے. اب اگر ہم ان کو ہیپی کے ساتھ نہ لگائیں تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو ایک ایسا مورفیم جس کو لازماً ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا مورفیم جڑے, وہ باؤنڈ مورفیم کہلاتا ہے. اسی طرح واک ہمارے پاس ایک فری مورفیم ہے, لیکن اس کے ساتھ ED جو ہے وہ ہمارے پاس باؤنڈ مورفیم ہے, اور 2 مورفیم جب ملتے ہیں تو بھی وہ باؤنڈ مورفیم کہلاتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ ہے لیکسیکل مورفیم کی, جو کہ فری مورفیم کی ہی ایک ٹائپ ہے. یعنی کہ فری مورفیم کے اندر آتا ہے لیکسیکل مورفیم ہمارے پاس, اور فنکشنل مورفیم بھی. لیکسیکل اور فنکشنل مورفیم دونوں ہمارے پاس کیٹیگوریکلی فری مورفیم کی ٹائپس ہیں, اور باؤنڈ مورفیم کے اندر ہمارے پاس ڈریویشنل یا انفلیشنل آتے ہیں. اب لیکسیکل مورفیمز کیا ہوتے ہیں کہ یہ سب ٹائپ ہیں فری مورفیم کی, دیٹ کیری دا مین کانٹینٹ اور دا میننگ آف دا سینٹینس. اگر کوئی مین ورڈ ہے جیسے کہ وہ ہو سکتا ہے ناؤن, ورب, ایڈجیکٹو یا پھر صرف ایڈورب. یہ 4 ٹائپ آف ورڈز جو ہیں گرامیٹیکلی کیٹیگری کے اکارڈنگ اگر استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ لیکسیکل مورفیم کے اندر آتے ہیں. اور فنکشنل مورفیم جو ہیں وہ بچی ہوئی گرامیٹیکل کیٹیگریز ہیں, جیسے کہ کنجیکشن, پریپوزیشن اور آرٹیکل. اور ہم ان کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بھی اسپیسیفک میننگ کیری نہیں کرتے. یہ گرامر کی روح سے ان کی 2 ٹائپس ہو گئیں. اب فردر ہم دیکھتے ہیں ہو گئی, اب گرامر کی روح سے ان کی ٹائپس دیکھتے ہیں. ڈریویشنل مورفیم کیا ہوتے ہیں؟ ڈریویشنل مورفیمز باؤنڈ مورفیم کی ٹائپ ہوتے ہیں جو کہ اپنا میننگ چینج کرتے ہیں اگر ایز اے پارٹ آف اسپیچ, ایز اے گرامیٹیکل کیٹیگری وہ چینج ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیپی کا ورڈ ایز این ایڈجیکٹو استعمال ہو سکتا ہے سینٹینس کے اندر, لیکن اگر ہم ہیپی کے ساتھ ایک اور مورفیم باؤنڈ مورفیم نیس کا لگا دیں, ہیپینس, تو وہ لازماً ناؤن بن جاتا ہے. اسی طرح رائٹ کا ہمارے پاس ورب موجود ہے, لیکن اگر ہم ER کا ایک اور باؤنڈ مورفیم لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس رائٹر بن جاتا ہے جو کہ ایک ناؤن ہے. تو لازماً اس ورڈ جب لفظ کی گرامیٹیکل کیٹیگری چینج ہوتی ہے مورفیم لگانے سے تو وہ ہمارے پاس باؤنڈ کہلاتا ہے. انفلیشنل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مورفیمز دیٹ موڈیفائی اے ورڈ ٹو ایکسپریس ڈفرنٹ گرامیٹیکل فیچر لائک ٹینس, نمبر اینڈ کمپیریزن. انفلیشنل مورفیم لازماً گرامیٹیکل فیچر کو چینج کرتا ہے, جیسے کہ ٹینس چینج کر دیتا ہے, نمبر چینج کر دیتا ہے, یا پھر کمپیریزن کو چینج کر دیتا ہے. جیسے کہ پلے, ہمیں پتہ ہے کہ پلے کرنا کیا ہے, ایک ورب ہے, اس کے ساتھ ایس لگا دیں
تو اس کا ٹینس چینج ہو جاتا ہے، لیکن گرامیٹیکل کیٹیگری سیم رہتی ہے، یعنی کہ وہ ہمارے پاس ورب ہی رہتا ہے. گرامیٹیکل کیٹیگری چینج نہیں ہو رہی یہاں پہ، لیکن اسٹل ہمارے پاس ایک باؤنڈ مورفیم لگ رہا ہے. تو کیا ہے یہ انفلیشنل مورفیم ہے. اسی طرح فاسٹ کو دیکھیں. فاسٹ کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہو سکتا ہے، ایڈورب ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ ای آر لگا دیں جو کہ ایک اور باؤنڈ مورفیم ہے، تو فاسٹ کا فاسٹر بن گیا، یعنی کہ تیز تھا اور اس کو زیادہ تیز کر دیا، سیکنڈ کیٹیگری آف ورب ہو گیا ہمارے پاس، لیکن اس نے گرامیٹیکل کیٹیگری چینج نہیں کی، اس لیے یہ انفلیشنل ہے. یہاں پہ میں نے ایک چارٹ بھی بنایا ہوا ہے جس کی مدد سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فری مورفیم کے اندر لیکسیکل اور فنکشنل مورفیم آتے ہیں، باؤنڈ کے اندر ڈریویشنل اور انفلیشنل آتے ہیں، اور فردر بتا دیا ہے کہ ان کے اندر ڈفرینس کیا موجود ہے. یہاں پہ ڈفرینس ایگزامپل کے تحت جو میں نے ابھی اوپر ڈسکس کی ہے وہ ساری یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی ایزی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے دی ہوئی ہے. فردر ان کو دوبارہ بھی ایکسپلین کیا ہے تاکہ آپ اس کو ایزیلی سمجھ سکیں. میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ فری مورفیم کے اندر لیکسیکل اور فنکشنل مورفیم آتے ہیں. فری مورفیم وہی ہوتے ہیں جو اسٹینڈ کرتے ہیں الون اور اپنا میننگ کیری کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی. وہ 3 سے 4 لفظ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 8 ساؤنڈز بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن لیکسیکل مورفیمز ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ مین کانٹینٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اگر گرامر کی روح سے دیکھا جائے وہ ناؤن ہو سکتے ہیں، ورب ہو سکتے ہیں، ایڈجیکٹو یا ایڈورب. ان چاروں کے علاوہ، ان چاروں کیٹیگری کے علاوہ وہ اور نہیں ہو سکتے. لیکن فنکشنل مورفیم جو ہیں وہ فردر جو 3 کیٹیگری بچتی ہیں جس میں کنجیکشن، پریپوزیشن اور آرٹیکل آتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ مورفیم ہیں جو کہ گرامیٹیکل رول سینٹینس کے اندر پرفارم کرتے ہیں، لیکن یہ مین کانٹینٹ ورڈ نہیں بنتے، یہ سینٹینس کو جوڑنے کے لیے، لفظوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ فنکشنل مورفیم ہے. باؤنڈ مورفیم جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہو سکتے، ان کو لازمی کوئی اور بیس مورفیم چاہیے ہوتا ہے، یا پھر وہ ای ڈی، این، ایل وائی لی، یہ سارے مورفیمز ہوتے ہیں. اب ان کے اندر بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ڈریویشنل اور انفلیشنل. ڈریویشنل وہ ہوتے ہیں کہ جب ہم نیا مورفیم اٹیچ کریں تو اس کی گرامیٹیکلی کیٹیگری چینج ہو جائے. لیکن انفلیشنل وہ ہوتے ہیں جب گرامیٹیکلی کیٹیگری چینج نہ ہو بلکہ ٹینس چینج ہو جائے، اس کی پلورلٹی چینج ہو جائے، اس کا کور میننگ سیم ہی رہے، اس کا گرامیٹیکل کیٹیگری سیم ہی رہے، اس کا میننگ چینج نہ ہو، لیکن انٹینسٹی اس کی آگے بھی جا سکتی ہے، اس کی انٹینسٹی پیچھے بھی آ سکتی ہے. امید ہے کہ آپ کی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو مورفیم کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اور اس کی ٹائپس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. ایسی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.